الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ماں کی شفقت و عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میرے ان چند باتوں کو بغور سماعت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ماں جس قدر شفیق ہوتی ہے اسی قدر اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ماں کی شفقت ہی اس کی رفعت و مرتبت کا باعث ہوتی ہے۔ ماں کو جو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ شفیق ہستی ماں کو بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں کا وجود ہی شفقت و رحمت کی خمیر سے تیار کیا ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ قریش کی ماؤں کے دو اچھے اوصاف کو ان لفظوں میں بیان فرمایا: خیر النساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناء ولد فی صغرہ ورعاہ علی زوج فی ذات یدہ، یعنی جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہوئیں، یعنی عربی عورتیں، ان میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں، جو بچپن میں اولاد پر سب عورتوں سے زیادہ شفقت کرتی ہیں اور شوہر کے مال کی دیگر عورتوں کے بالمقابل زیادہ نگہداشت رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے: اول بچوں پر شفقت و رحمت کا معاملہ کرنا، اور دوم شوہر کے مال کی حفاظت کرنا۔ بظاہر یہ دونوں باتیں عام سی ہیں، کیونکہ ہر حساس عورت اپنے بچوں پر شفقت کا معاملہ کرتی ہیں اور شوہر کے مال کی حفاظت و صیانت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن و مسلمان ماں اپنے بچوں پر جو شفقت کرتی ہیں اس کی نوعیت، اثرات اور جذبہ ان فساق و فجار کی عورتوں کی شفقت و محبت سے بہت الگ اور جدا گانہ ہوتی ہے۔ وہ مائیں جن کا ایمان و یقین اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ہوتا، ان کی شفقت دنیاوی مفاد تک ہی وابستہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے جس شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتی ہیں اس سب کا مقصود صرف اور صرف دنیاوی لذتیں اور خواہشات ہوتی ہیں، جبکہ ایک ایمان اور اسلامی ماں اپنے بچوں پر جس شفقت و رحمت کا مظاہرہ کرتی ہے اس میں صرف دنیاوی مفاد ہی وابستہ نہیں ہوتا، بلکہ دین اور آخرت کی فلاح و بہبود بھی مضمر ہوتی ہیں۔ ایک سچی اور اچھی ماں کی اپنے بچوں کے لیے یہ خواہش ضرور ہوتی ہے تو اس کا ایمان و اسلام خوب مضبوط ہو، اسے دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ اخروی ترقی اور تقویٰ اور طہارت بھی حاصل ہو۔ وہ مائیں جو اپنی اولاد سے دینی مفاد سے ہٹ کر دنیاوی مفاد تک ہی توقع رکھتی ہیں، وہ اسلام کی نظر میں مشفق ماں کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ شفقت کا دائرہ دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کامرانی بھی اس میں شامل ہے۔ ماں کی شفقت کا اندازہ اس انوکھے اور سچے واقعے سے لگائیے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک جگہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان دونوں کے پاس ایک بچہ بھی تھا۔ اچانک ان کے پاس ایک بھیڑیا آ پہنچا اور ان میں سے ایک کے بچے کو چھین کر بھاگ گیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا کہ بھیڑیا تمہارے بچے لے کر بھاگا ہے، اور دوسری نے کہا نہیں، تمہارے بچے کو لے کر بھاگا ہے۔ غرض دونوں جھگڑنے لگی، اور جو بچہ بھیڑیا سے محفوظ رہ گیا تھا اس پر دونوں عورتیں اپنا اپنا دعویٰ پیش کرنے لگی۔ چنانچہ دونوں اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر پہنچی۔ حضرت داؤد نے دلائل کی روشنی میں بڑی والی کے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ بچہ دراصل چھوٹی والی کا تھا۔ پھر یہ دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی اور تمام صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ چھری لاؤ تاکہ بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں عورتوں کے درمیان تقسیم کر دوں۔ اتنا سنتے ہی چھوٹی والی نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، اللہ آپ پر رحم فرمائے، بچہ اسی بڑی والی کا ہے، آپ اسے ہی دے دیجیے۔ چھوٹی والی کے فریاد سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام رک گئے اور تاڑ گئے کہ بچہ دراصل اس کا نہیں ہے جس کا وہ کہہ رہی ہے، بلکہ خود اسی چھوٹی والی کا ہے۔
کہ جس کی ممتا بہت اور شفقت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے کہ اس کا نور نظر اور لخت جگر اس کے سامنے دو ٹکڑے کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی والی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ مذکورہ واقعہ میں دو ماؤں کا ایک بچے میں جھگڑنا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا انوکھا انداز اور دراصل اس شفقت مادری کا اظہار ہے کہ جس شفقت کے ساتھ خدا نے ماں کو پیدا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس سخت فیصلے کے وقت حقیقی ماں کی حقیقی شفقت خاموش نہیں رہ سکے گی، وہ کسی نہ کسی طور پر ظاہر ہو کر رہے گی۔ اور ہوا بھی یہی کہ ماں کی شفقت کو یہ گوارا ہو گیا کہ اس کی گود چھن جائے اور دوسرے کے حوالے ہو جائے، لیکن یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے نور نظر کو اس کے نظروں کے سامنے قتل کر دیا جائے، کیونکہ شفقت مادری اس کو گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، مجھے ان چند باتوں پر اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان کو بغور سماعت کریں گے اور میرے باتوں کو سن کر اس پر عمل کریں گے۔ وما علینا